عمران تم یہ برے کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں چاہ کر بھی یہ برے کام نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس گناہوں کی دلدل میں دھس چکا ہوں، اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک گینگسٹر کی کہانی کہ کس طرح وہ گینگسٹر بنا اور حالاتوں نے کس طرح اس کا استعمال کیا اور اسے مجبور کیا گینگسٹر بننے کے لیے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کریں اور اس کو شیئر کریں۔ تو چلے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عمران ایک بہت ہی خوبصورت جوان اور نہایت شریف لڑکا تھا۔ دنیا کی چالاکیوں سے انجان تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ کالج جایا کرتا تھا۔ عمران کے ابو نے بہت زیادہ قرضہ اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے سارے پیسے اپنے کاروبار میں لگا دیے، مگر ان کا سارا کاروبار ڈوب گیا اور سارا پیسہ ضائع ہو گیا۔ اب عمران کا ابو بہت پریشان رہتا تھا۔ ان کا ایک اپنا گھر تھا، مگر انہوں نے وہ گھر بھی بیچ دیا اور کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ وہ ہر بات اپنے دل میں رکھتے تھے، نہ عمران کو بتاتے تھے نہ اس کی امی کو۔ عمران کالج میں تھا، اس کی امی کا عمران کو فون آیا کہ اس کے ابو کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ہے۔ عمران یہ سن کر زاروں زار رونے لگا اور فوری اپنے گھر چلا گیا۔ گھر گیا تو اس کی امی بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی۔ عمران کے گلے سے لگ کر خوب زاروں زار رونے لگی۔ عمران اور اس کی امی پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ پورے گھر میں ماتم کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ سب رشتہ دار بھی آئے تھے۔ عمران کے ابو کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ان سب نے مل کر عمران کے ابو کا کفن دفن کیا، ساری رسومات ادا کیں۔ تیسرے دن عمران کے چچا نے کہا کہ عمران بیٹا، تم اور بھابھی ہمارے گھر آ جاؤ۔ یہ گھر کرائے کا ہے، اسے چھوڑ دو، ابھی تمہاری جاب بھی نہیں ہے۔ جب جاب ملے گی تو بے شک تم الگ ہو جانا۔ عمران کی امی نے بہت منع کیا۔ عمران کی امی کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، وہ بھی اکلوتی تھیں۔ اس کے ماں باپ کی بہت سال پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ آخر کار عمران اور اس کی امی مان گئے اور عمران اور اس کی امی اس کے چچا کے گھر چلے گئے۔ عمران ابھی بس 20 سال کا تھا۔ یہ دونوں اس کے چچا کے گھر جا کر رہنے لگے۔ یہ دونوں سو رہے تھے کہ اس کا چچا ان کے کمرے میں آ گیا۔ عمران گہری نیند سویا ہوا تھا۔ عمران کا چچا عمران کی امی کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اس نے عمران کی امی کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اچانک اس کی امی کا ہاتھ کمرے میں پڑے ہوئے گلدان پر لگا اور وہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کے شور سے عمران کی آنکھ کھل گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنی ماں کو ایسے حال میں دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے اپنی امی کو اپنے چچا سے چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے چچا نے اسے پیچھے دھکا دے دیا۔ بہت زیادہ ہاتھا پائی ہوئی۔ عمران نے پاس پڑے دوسرے گلدان کو اٹھایا اور اپنے چچا کے سر پر مار ڈالا۔ وہ نیچے گر گیا۔ عمران نے 3 سے 4 بار ایسا ہی کیا اور اس کے چچا کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پورے کمرے میں خون ہی خون پھیل گیا۔ سب گھر والے آ گئے۔ عمران کی چچی نے پولیس کو کال کی۔ پولیس آئی اور عمران کو پکڑ کر لے گئی۔ عدالت میں کیس چلا اور عمران کو کم عمری کی وجہ سے 25 سال کی سزا ہو گئی۔ عمران کی امی رونے لگی۔ عمران کی امی کا تایا ایک بہت بڑا وکیل تھا۔ عمران کی امی اس کے پاس گئی اور زاروں زار رو رو کر مدد مانگنے لگی۔ اس کے تایا نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ہم عدالت میں پھر سے کیس ری سٹارٹ کروائیں گے اور سب کچھ ان کو بتائیں گے جو عمران کے چچا نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اور اسی وجہ سے عمران نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا۔ عدالت میں پھر سے کیس اوپن ہوا اور وکیل نے جج کو پورے کیس کی تفصیل سنائی۔ جج نے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران کی سزا 25 سال سے کم کر کے 10 سال کر دی اور عمران جیل آ گیا۔
اب یہ 10 سال گزارنے بھی بہت مشکل تھے، کیونکہ عمران اس ماحول سے ناواقف تھا، ہر بات سے انجان تھا۔ یہاں پر ہر قسم کے برے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ یہ جیل ہے۔ یہاں پر بہت خطرناک مجرم رہتے تھے۔ جیل میں ایک بزرگ تھا جس کا نام تھا سیم، اسے سب لالا جی کہتے تھے۔ پوری جیل میں اس کی طاقت کا زور تھا۔ اس نے 5 قتل اور نہ جانے کتنی وارداتوں کا کیس لالا جی کے سر پر تھا۔ لالا جی نے عمران کو دیکھا۔ لالا جی کو عمران بہت بہادر اور اچھا لگا۔ لالا جی نے سوچا کہ آگے چل کر عمران ان کے بہت کام آ سکتا ہے، تو لالا جی نے عمران کے ساتھ دوستی بڑھائی۔ 2 سال کے بعد لالا جی نے عمران کو جیل سے باہر نکلوا دیا اور خود بھی جیل سے باہر آ گیا۔ اب اس نے عمران کو کہا کہ تم میرے بیٹے ہو، بس میرے ساتھ کام کرو۔ عمران بھی اس کے احسانوں کے تلے دبا ہوا تھا، تو وہ بھی تیار ہو گیا۔ لالا جی نے سب سے پہلے عمران کے لیے ایک گھر خریدا، کیونکہ لالا جی کے پاس بے شمار دولت تھی۔ عمران اپنی امی کو لے کر اس گھر میں رہنے لگا اور اپنی امی سے جھوٹ بولا کہ مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے۔ عمران کی امی نے پوچھا کہ تم اتنی جلدی جیل سے باہر کیسے آ گئے؟ تو عمران نے اپنی امی سے جھوٹ بولا کہ ایک بہت نیک دل انسان نے میری مدد کی اور مجھے باہر نکلوایا ہے، اور اسی نے مجھے بہت اچھی جاب بھی دی ہے۔ عمران کی امی ہر بات سے انجان تھی۔ اب لالا جی ہر ناجائز اور برے کاموں میں عمران کو بھی ساتھ رکھتا تھا۔ عمران اس قدر نڈر ہو گیا تھا کہ کسی کا بھی قتل کرتے وقت ایک بار بھی نہ سوچتا تھا اور نہ ہی اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمران ایک بہت بڑا گینگسٹر بن گیا۔ ہر برے کام وہ کرتا تھا۔ عمران اکثر ہی لالا جی کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ لالا جی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ لالا کی چھوٹی بیٹی کرن کا عمران پر دل آ گیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ وہ جان بوجھ کر عمران کے سامنے آتی تھی۔ عمران کا بھی کرن پر دل آ گیا۔ کرن نے اپنی امی سے کہا کہ وہ عمران کو پسند کرتی ہے۔ اس کی امی نے کہا کہ وہ ایک گینگسٹر ہے، تمہارے باپ کی طرح۔ ان کی زندگیوں کا کچھ پتہ نہیں، کب کہاں گولی کا شکار ہو جائیں، نہ جانے کب میں بیوہ ہو جاؤں۔ تم میری جیسی اپنی زندگی اور قسمت نہ کرو۔ مگر کرن نہ مانی۔ عمران نے لالا جی سے بات کی اور اس نے کرن اور عمران کی شادی کروا دی۔ عمران اور کرن ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے۔ عمران کی طاقت عروج پر تھی اور پولیس بھی موقع کی تلاش میں تھی کہ کب عمران کو پکڑ لیں، کیونکہ پولیس عمران کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ پیچھے سے پولیس کو آرڈر تھے کہ عمران کو گرفتار کر لیں، زندہ یا مردہ۔ آج کرن اور عمران بیڈ پر لیٹے ایک ساتھ باتیں کر رہے تھے، تو کرن نے کہا کہ عمران تم یہ برے کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ عمران نے کہا کہ میں چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس گناہوں کی دلدل میں دھس چکا ہوں، اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ لالا جی کا فون آیا کہ پولیس تمہارے گھر کی طرف آ رہی ہے، جلدی سے اپنے گھر سے نکلو۔ عمران فوری اٹھا اور تیار ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کی امی پوچھتی رہ گئی کہ اتنی رات کو تم کہاں جا رہے ہو؟ عمران نے کہا امی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، اور عمران گھر سے بہت دور چلا گیا۔ پولیس عمران کے گھر گئی اور اس کی امی سے پوچھا کہ عمران کہاں ہے۔ اس کی امی نے کہا کہ آپ سب عمران کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ سب کو عمران سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت بڑا گینگسٹر ہے، اس نے بہت سارے بے گناہوں کو مارا ہے اور نہ جانے وہ کیا کیا کرتا ہے۔ عمران کی امی یہ سن کر بے ہوش ہو گئیں۔ کرن نے اپنی امی کو کال کی اور اپنی امی کے ساتھ عمران کی امی کو ہاسپٹل لے گئے اور پولیس چلی گئی۔ کرن عمران کی امی کو سیدھا اپنے گھر لے گئی۔ وہ دونوں وہاں رہنے لگی۔ عمران کی امی بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ کرن پریگننٹ تھی اور اس کی ڈیلیوری کے
آخری دن چل رہے تھے۔ عمران چوری چوری اپنی امی اور کرن سے ملنے آیا۔ اس کی امی بہت روئی کہ یہ تم کیا بن گئے ہو۔ عمران نے کہا، امی اب ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ کرن اور میرے بچے کو لے کر کہیں دور چلے جانا، جہاں پر کسی گناہ کا سایہ میرے بچے پر نہ پڑے۔ اور کرن سے کہا کہ کرن میری امی اور میرے بچے کا خیال رکھنا، میں دعا کروں گا کہ اپنے بچے کو ضرور دیکھوں، اور وہاں سے چلا گیا۔ کسی نے پولیس کو فون کر کے بتایا کہ عمران ابھی اپنے سسر کے گھر سے نکلا ہے۔ پولیس فوری عمران کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے گئی اور آخرکار اسے ڈھونڈ لیا۔ پولیس نے کہا کہ عمران رک جاؤ، مگر عمران نہ رکا اور پولیس نے پیچھے سے گولیاں چلائیں اور عمران کی موت ہو گئی۔ پولیس نے اسے پولیس مقابلے میں مار دیا۔ ادھر کرن کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کی ساس اور ماں اسے ہاسپٹل لے گئے۔ کرن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ لالا جی کی کال آئی کہ عمران کی موت ہو گئی ہے۔ کرن تو بے ہوش ہو گئی۔ اس کی امی زاروں زار رونے لگی۔ ان سب نے عمران کو دفن کیا اور تیسرے دن بعد عمران کی امی اور کرن اور اس کا بچہ ہمیشہ کے لیے دبئی چلے گئے، کیونکہ یہ عمران کی آخری خواہش تھی کہ کسی گناہ کا سایہ اس کے بچے پر نہ پڑے۔ سچ کہتے ہیں قسمت، وقت اور حالات انسان کو کیا سے کیا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں، جیسے عمران کو کر دیا تھا۔